اسلام کی ضروری اور بنیادی چیزیں اسلام کے ارکان کہلاتے ہیں، ان پر ہی اسلام کی پوری عمارت قائم ہے، اور یہ 5 ہیں: بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ پتہ یہ چلا کہ دین اسلام کی تکمیل ان 5 ارکان سے ہوئی ہے جو مذکورہ حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی نہ ہو تو دین کی عمارت نامکمل ہی رہے گی۔ اگرچہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد انسان اسلام میں داخل ہو کر مسلمان کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے، مگر اس کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ باقی ارکان پر بھی عمل نہ کرے۔ اسلام کے مذکورہ ارکان میں سے کسی ایک رکن کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے اسے ترک کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ البتہ سستی اور کاہلی سے چھوڑنے والا سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب اور فاسق ہوگا، لیکن ملت اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ یہ تھے وہ ارکان اور بنیادی ستون جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے، جس میں اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس بات کی شہادت کے بغیر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور ایمان 3 باتوں کا نام ہے۔ الایمان هو اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالارکان، کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے ماننا اور یقین کرنا، اور جسم و بدن سے اس پر عمل کرنا۔ اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ماننا، اقرار کرنا اور عمل کرنا، ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عمل ایمان کا نتیجہ ہے، بلکہ عمل یہ وہ علامت ہے جس سے کسی کے مومن ہونے کا علم ہوتا ہے۔ گویا ایمان کی حقیقت ماننا اور عمل کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان سے اقرار اور دل سے مان لینا ایمان ہے، صرف اقرار ایمان نہیں ہے۔ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کو سچا تسلیم کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا اور یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اور جب ہم کلمہ شہادت کی گواہی دے کر ایمان میں داخل ہوتے ہیں تو ایمان کے 6 ستون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر ایمان کے ستون اور اس کی بنیاد کو ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، پیغمبر ایمان لائے اس پر جو ان کے پروردگار کی جانب سے ان پر نازل ہوا ہے، اور مومنین بھی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر۔ سورہ بقرہ کے ایک دوسری جگہ، سورہ بقرہ میں ایک دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے کل 6 ستون ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ایمان کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ایمان کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کی بنیاد پر حاصل ہونے والی دائمی کامیابیوں کا ادراک و احساس نہیں ہو سکتا۔
ایمان ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بغیر اخروی نجات اور جنت میں داخلے کا کوئی امکان نہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو لوگ ایمان کا انکار کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور وہ آخرت میں گھاٹے اور خسارے میں ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایمانی مجمل اور ایمانی مفصل۔ ایمانی مجمل یہ کلمہ شہادت ہے، محض اس گواہی سے آدمی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن داخل ہونے کے بعد اس پر ایمان مفصل بھی لازمی اور ضروری ہے۔ ایمانی مفصل یہ 6 چیزوں پر ایمان لانے کو بتا رہا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ان کے فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر، ان کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ یہ ایمانی مفصل ہے جس میں 6 چیزوں پر ایمان لانے کو ذکر کیا ہے۔ یہ ایمان کے ارکان کہلاتے ہیں۔ اب